السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیا ٹی وی چینل میں استقبال ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ میں سے جو احباب اس چینل پہ نئے ہیں، اب تک جو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، وہ فوراً جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اوروں تک اس کو شیئر کریں۔ اور اسی طریقے سے اب جو ہے ہمارا جو سبق چل رہا ہے آج کا سیرت کوئز کمپٹیشن کا، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چوتھا پارٹ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات، ایک بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے جو سیرت میں نے بیان کی ہے اسی سے یہ سبق جو ہے اسی سے اس کا ربط ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے کی۔ 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے۔ 2 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ غور سے دھیان سے اس سیرت کو سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک طبیعت تھے، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری تو بہت مشہور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شریف اور مالدار خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ چنانچہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ اقرأ کی پہلی 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ اقرأ کی پہلی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائیں، اور یہیں سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت دینی شروع کی۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ پہلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر دعوت اسلام کا کام کرتے رہے۔ اس عرصے میں تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کھلم کھلا دعوت اسلام کا حکم ملا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے قریب صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے تمام قبیلوں کو آواز دی اور سب کو جمع کر کے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ ان پر کفار سخت برہم ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ جب کفار کی طرف سے
تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند مسلمان مردوں اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں کا بادشاہ نجاشی بہت نیک دل تھا۔ ادھر مکہ میں دھیرے دھیرے اسلام برابر پھیل رہا تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرتا۔ دشمنوں کو بہت فکر ہوئی اور انہوں نے شعب ابی طالب، ایک گھاٹی کا نام ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو قید کر دیا۔ اس طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گھاٹی سے نجات پانے کے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کا غم تازہ ہی تھا کہ آپ کی وفادار جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ اب مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کا ارادہ فرمایا۔ مکہ والوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر، مکہ والوں کی یہ حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے رئیسوں، یعنی وہاں کے مالداروں، وہاں کے سرداروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ واپس تشریف لے آئے۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوا کہ نبوت کے 10ویں سال معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس میں نمازوں کا تحفہ ملا۔ اور آج ان نمازوں کی کیا حالات ہے، ہم کس طریقے سے ان نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اس کو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ تو آگے جو ہے کفار مکہ اور مشرکین عرب کی طرف سے مسلسل تکلیفیں اٹھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں چند لوگ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح دھیرے دھیرے مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے اور مکہ مکرمہ میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند کمزور مسلمان باقی رہ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ پہنچے تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا، موسٹ ویلکم کیا۔ مدینہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنائی، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے صلح کر لی۔ یہودیوں نے ظاہر میں صلح کر لی، لیکن وہ اندر اندر جلتے رہے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے سخت مخالف اور دشمن تھے۔ انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ لڑنا پڑی۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور ان کے پاس ہر قسم کا جنگی ساز و سامان اور جنگی ہتھیار تھے۔ اس کے باوجود مسلمان اس لڑائی میں اللہ کی مدد سے جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ بدر کے 1 سال کے بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داس شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی بھی جو ہے شہید ہوئے۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے مدینہ کے یہودیوں سے مل کر 10,000 کی فوج تیار کی اور مدینہ پر حملے کی نیت سے بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، جب خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد جو اتنی گہری خندق کھدائی کہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے، اور شکست کھا کر 1 مہینہ کے بعد واپس مکہ چلے گئے۔ سن 6 ہجری میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کا ارادہ فرمایا، اور مدینہ سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام فرمایا۔ مکہ کے کافروں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو پیغام پہنچایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن کفار نہ مانے اور اس شرط پر صلح کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر اس عمرہ کی قضا کریں۔ مسلمانوں کو یہ صلح پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن اسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی نشانی قرار دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان حاصل ہوا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، یعنی لیٹرز کو لکھے، خطوں کو ایک خط نہیں بہت سارے خطوط بھی لکھے، اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی ایک ہونے کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا اس خطوط کے ذریعے سے، اس لیٹر کے ذریعے سے۔ لیکن کفار مکہ
زیادہ عرصے تک صلح پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے صلح توڑ دی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں کافروں سے مقابلے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر کفار ڈر گئے اور مقابلہ نہیں کیا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفار کو معاف کر دیا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے صاف کیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حج کیا۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جب ہر طرف اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ سفر حج سے لوٹنے کے 3 مہینے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز پڑھانے تشریف لاتے رہے۔ دھیان دیجیے، طبیعت خراب ہے لیکن اس کے باوجود بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ پھر اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہونے لگے۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس نبی پر، لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی پر۔ کہ میرے محترم بزرگوں، سننے والے ان تمام بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے اس جملے کے اوپر، اس ورڈز کے اوپر غور کیجئے، اس کلمے کے اوپر غور کیجئے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ بے چینی کے عالم میں ہیں، بے ہوش ہونے کے باوجود بھی بار بار بے ہوش ہونے لگے۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، نوجوانوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، پتہ نہیں کس عالم میں ہم، کس طرح ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، آپ اس جملے کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کو ذہن میں رکھے اور اس سیرت کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارے تو آگے اس بے چینی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ بالآخر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جس میں اطہر سے نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وفات کی تاریخ میں کچھ مختلف اقوال ہے، تو اسے آپ جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، میں آپ تمام احباب سے ادباً گزارش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے ہم تمام دعا وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ کو جانتے ہوئے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں اور سیرت پاک کو جان کر اور اس کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔